اور یہ لفنٹر جن کو ہم ہیرو بنا رہے ہیں، جنہوں نے پٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگا دی، اس کو مار دیا، اس کا بیڑا غرق کر دیا، ایک ایسا تاثر ملک میں چھوڑ دیا کہ ہم انسان نہیں حیوان ہیں، ہم جنگلی ہیں، کہ ہمارے ہاں عدم برداشت ختم ہو چکی ہے، جرم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب لوگوں نے سڑکوں کے اوپر خود ہی انصاف دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ سالے تو اپنے گھر میں اپنی بہو بیٹیوں کو انصاف نہیں دے پاتے۔ یہ تو وہ غلیظ لوگ ہیں جو اپنے 6 بچے پیدا ہوتے ہیں اور 6 کے 6 میں تفریق کرتے ہیں۔ کوئی سلیقہ نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، جسے اپنے ملک کی عزت اور غیرت کا احساس ہی نہیں ہے، جسے کسی باوردی پولیس افسر کے آ جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی مجرم کو پکڑ لے تو اس کو دبوچ کے بٹھا لے اور پھر پولیس آئے اور اس کو حوالے کر دے۔ ایک واحد ایسی جگہ جس کے اوپر کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور وہ ہے جب مرنے کے بعد نہانے کے لیے جس تختے کے اوپر مردے کو ڈالا جاتا ہے۔ یہ اتنے مکار ہیں، ادھر باپ مرتا ہے اس کو نہلاتے ہیں اور کہتی ہیں 7 4 5 مائیاں، ہائے فورن ہی ہے تختہ کرو باہر کر دو، لاشاں دے ہم باہر لگ جانے جے، ہائے فورن ہی ہے کرو تختہ باہر کر دو، لاشاں دے ہم باہر لگ جانے جے۔ اور وہی سب سے بڑی پھپے کٹن ہوتی ہے۔ پہلے تو اس کنسپٹ کو مکمل طور کے اوپر دور کر لیجئے ناظرین، کہ شہر لاہور میں کوئی واقعہ ہو یا خیبر سے کراچی تک کوئی واقعہ ہو، وطن عزیز پاکستان میں ہی وہ واقعہ ہوتا ہے، اور وہ دل خراش اگر واقعہ ہو اور تکلیف سے دوچار کر دے اور حیرت میں مبتلا کر دے اور قوموں کی عکاسی کا پتہ بتائے، تو وہاں پر خدا کی قسم دل جو ہے نا وہ زاروں قطار خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں آپ، اس ویڈیو کے 2 پہلو ہیں اور میں دونوں ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بڑی تکلیف دہ یہ چیز ہے۔ ایک ڈاکو پکڑا ہے کراچی میں، اس کی پہلے تفصیل پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم مزید بات کر لیتے ہیں۔ اور بڑا ہی مجھے دکھ ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے بڑا غصہ ہے، سچی جو بات ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں ہونا کیا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ہم سب کچھ مکمل طور پہ واڑ ووڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آج بڑا ہوا جو ہے نا وہ بائی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی کی مزاحمت پر شہری کے قتل کا واقعہ، مشتعل عوام نے پکڑے گئے ڈاکو کو پول سے باندھ کر زندہ جلا دیا۔ واقعے کی ویڈیو ٹرو سٹوری نے حاصل کر لی۔ مشتعل عوام نے ڈاکوؤں کو پکڑ کر پول کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے آپ کے۔ ڈاکو آگ لگنے کے بعد خود کو کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ جلنے کے بعد ڈاکو نے اپنی قمیض اتار دی۔ وائرل ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مٹی ڈال کر ڈاکوؤں کو بچا لیا۔ زخمی ڈاکو اسپتال منتقل کے دوران ہلاک ہو گیا۔ حکام بالا۔ اچھا، اب اس میں بڑی جو خطرناک چیزیں ہیں، جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اچھا یہاں پر عدم برداشت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم یہ الزام لگائیں نا کہ ہمارے ہاں عدم برداشت ختم ہو چکی ہے، جرم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب لوگوں نے سڑکوں کے اوپر خود ہی انصاف دینا شروع کر دیا ہے، یہ سالے تو اپنے گھر میں اپنی بہو بیٹیوں کو انصاف نہیں دے پاتے۔ یہ تو وہ غلیظ لوگ ہیں جو اپنے 6 بچے پیدا ہوتے ہیں اور 6 کے 6 میں تفریق کرتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو خود رشوت دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے تاکہ ہمیں کیو میں نہ لگنا پڑے، لائن میں نہ لگنا پڑے، اور ہمارا کام جو ہے وہ کسی شارٹ کٹ وے سے ہو جائے۔ اور یہ تو 90% وہ عوام ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ دستبستہ ہو کے یہ بات کہتا ہوں، کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہوا۔ اور یار یہ تو وہ پستی میں ڈوبی ہوئی عوام ہے کہ جس کے آئے دن آپ اخباروں کے دریچوں میں یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ زنا کر دیا۔ یہ اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں کہ بھائی نے بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا۔ بلکہ 2 دن پہلے تو میں نے ویڈیو آپ کے سامنے CCTV نے جو کیس ہینڈل کیا ہے، وہ بھائی ہی نشہ ور ادویات کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے اپنی بہنوں کی، اور ویڈیو بھی بنا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو غصہ آ گیا تھا؟ نہیں 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 نہیں،
غصہ نہیں تھا آیا، یہ شعبدہ باز ہے، یہ جنہوں نے اس ڈاکو کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے، انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ وہ ڈاکو بنا کس نہج پر آ کر ہے، جس نہج پر پہنچایا ہے انہوں نے، اور خود فیصلہ کن گھڑی دینے کا ایک نام دے کر اس کیس کا رخ بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں آپ کو ان کے بارے میں حقیقت بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ اپنے سسرالوں سے جوتیاں کھاتے ہیں، چھتر کھاتے ہیں، چھتر۔ ان میں سے 80% افراد کے سسرالیوں میں ان کے سالے جوتیوں کے ساتھ ان کی پٹائیاں کرتے ہیں۔ یہ بیویوں کے تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں، کیونکہ جس شخص کے اندر نظم و ضبط ہی نہیں ہے، جس شخص کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، جسے اپنے ملک کی عزت اور غیرت کا احساس ہی نہیں ہے، جسے کسی باوردی پولیس افسر کے آ جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ سی آر پی سی کے قوانین کے مطابق ہر پاکستانی، آئین پاکستان کے مطابق اور سی آر پی سی کے قوانین کے مطابق آپ تلاش کر کے دیکھ لیں کہ اتنا اختیار رکھتا ہے کہ کوئی مجرم کو پکڑ لے تو اس کو دبوچ کے بٹھا لے اور متعلقہ تھانے کو یا ایمرجنسی کال کرے اور پھر پولیس آئے اور اس کو حوالے کر دے اور اپنا نام بھی روزنامچے میں لکھوائے کہ یہ جلوہ میں نے دکھایا تھا۔ اب انہوں نے ڈاکو کو پکڑ لیا ہے، ڈاکو کو پکڑ کے بیچ میں کچھ حرام خور بلیٹ کھیلنے والے، ساری رات بلیٹ کے اوپر بیٹھنے والے، ماں باپ کو تنگ کرنے والے، ماں باپ کی چوڑیاں بیچنے والے، گھر کا سامان بیچنے والے ہیں، گھر کو ایک طوفان برپا کرنے والے، محلے میں لڑکیوں کو چھیڑنے والے، چاڑا باڑی بازی کرنے والے، یہ سارے کے سارے کٹھے ہو کے اس غریب انسان کے اوپر، دبوچے ہوئے آدمی کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اب اسی کی تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہی تشدد پولیس نے کیا ہوتا۔ ناظرین، یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، پولیس کی وہ سوشل میڈیا کے اوپر چھترول ہونی تھی، وہ تنقید ہونی تھی، وہ میمز بننی تھی کہ رہے نام اللہ کا، توبہ استغفار، اور یہ لفنٹر جن کو ہم ہیرو بنا رہے ہیں، جنہوں نے پٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگا دی، اس کو مار دیا، اس کا بیڑا غرق کر دیا، ایک ایسا تاثر ملک میں چھوڑ دیا کہ ہم انسان نہیں، حیوان ہیں، ہم جنگلی ہیں۔ تو کین یو امیجن کہ یہ کتنے مکار لوگ ہیں؟ یہاں پر اگر کسی شخص کا تبدیلی نہیں ہوتی نا، کوئی شخص کسی کی ایک جگہ، آپ ابھی بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی شخص لیٹا ہوا ہے تو اٹھ کے جائے گا نا وہ شخص، تو دوسرا شخص چاہے اسے کوئی بیماری بھی نہیں، وہ کوشش کرے گا میں بیڈ کے اوپر لیٹ جاؤں۔ اگر کسی کی کرسی ہے تو وہ خالی ہے تو اس کے اوپر بیٹھ جاؤں، جبکہ یہ انتہائی بدتمیزانہ حرکت ہے۔ ایک واحد ایسی جگہ ہے جس کے اوپر کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور وہ ہے جب مرنے کے بعد نہانے کے لیے جس تختے کے اوپر مردے کو ڈالا جاتا ہے۔ یہ اتنے مکار ہیں، ادھر باپ مرتا ہے اس کو نہلاتے ہیں اور کہتی ہیں 7-4-5 مائیاں، ہائے فورن ہی ہے تختہ کرو باہر کر دو، لاشاں دے انبار لگ جانے جے، ہائے فورن ہی ہے کرو تختہ باہر کر دو، لاشاں دے انبار لگ جانے جے۔ اور وہی سب سے بڑی پھپے کٹن ہوتی ہے، اور ان کے جنے ہوئے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا اور اپنے آپ کو نظم و ضبط میں اور حالات و واقعات کو ایک تحریر میں، ایک ذائچے میں نہ لے کے آئے، تو یہ میری بات یاد رکھیے گا، قانون نام کی چیز یہاں پر آپ کو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔